FATF کا 27 میں سے 26 اہداف حاصل کرنے کے باوجود پاکستان کی حیثیت گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ 4 ماہ بعد پاکستان کی کارکردگی کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ صدر FATF کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کے سینئر کمانڈرز کو سزائیں دینے کا ہدف پورا کرے۔ پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ FATF نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا اور تسلیم کیا کہ پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کا کچھ سفر ابھی باقی ہے۔ اگلے 4 ماہ میں 27 نکات کے آخری نکات کو بھی مکمل کر لیں گے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر پر امید کہا، ایکشن پلان پر 2 سال کی بجائے 1 سال میں عمل درآمد کا ہدف ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مہذب تعلقات کا خواہاں ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ برطانیہ اور بھارت جیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو۔ مستقبل میں اعتماد اور مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ طالبان کو کہہ رہے ہیں طاقت کے زور پر کابل فتح نہ کریں۔ طالبان کابل پر قابض ہوئے تو ہم اپنی سرحدیں بند کریں گے۔ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا۔ کل نئی دلی کی نشست ایک ناٹک تھی، نکلا کچھ نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نریندر مودی کی شخصیت پر بھی سوالات اٹھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی بات کی۔ آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی نااہلی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے مسائل صرف پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ڈڈیال میں ریلی سے خطاب، کہتے ہیں بھٹو شہید کا منشور لے کر گھر گھر جائیں گے، کشمیریوں کو لاوارث نہیں دیکھ سکتا۔ حکومت کا 1000 cc تک گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ موبائل فون کی 5 منٹ سے زائد کال پر 75 پیسے ٹیکس عائد۔ SMS اور انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ دودھ، فوڈ آئٹمز، آٹے اور اس سے تیار مصنوعات پر ٹیکس واپس۔ وزیر خزانہ نے کہا ٹیکسٹائل اشیاء پر ٹیکس 12 سے کم کر کے 10% کر دیا۔ سونے کی ویلیو ایڈیشن پر ٹیکس کی شرح 17% رہے گی۔ سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ رواں برس انڈسٹری کو 45 ارب روپے کی مراد دی جائیں گی۔ زراعت کی ترقی پر 25 ارب روپے اضافی خرچ کیے جائیں گے۔ مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں ایگری مال بنائے جائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اب ہر شہری بینک سے گھر بنانے کے لیے قرض لے سکتا ہے۔ ماضی میں جو گروتھ دکھائی گئی وہ قرض لے کر ہوئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی سابق حکومتوں پر تنقید، کہا آج ہماری گروتھ 5% ہو چکی۔ PTI جب حکومت میں آئی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 بلین کا تھا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ IMF کے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ 1.5 کروڑ ٹیکس نادہندگان کا پروفائل ڈیٹا آ گیا۔ معاملہ FBR کو نہیں بھیجیں گے۔ تھرڈ پارٹی ٹیکس نادہندگان سے بات کرے گی۔ دنیا بھر میں ٹیکس ادا نہ کرنے پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا سینٹ میں اظہار خیال۔ بجٹ IMF کے دوسرے گریڈ کے ملازم نے بنایا۔ حکومت نے فائنینشل خود مختاری عالمی مالیاتی ادارے کو دے دی۔ رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے ایئرپورٹس اور موٹر ویز گروی رکھنے کا فیصلہ خوفناک قرار دے دیا۔ سندھ اسمبلی میں نئی تاریخ رقم، مالی سال 2021-22 کا بجٹ چند منٹوں میں ہی منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، گو کرپشن گو کے نعرے لگائے۔ کٹوتی کی تحریک پیش نہ ہونے پر بجٹ کے لیے تمام مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ سندھ کا بجٹ چوروں اور لٹیروں کا بجٹ ہے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا بجٹ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان۔
کہتے ہیں مراد علی شاہ کا ٹبر چور، حساب دینا ہوگا، یہ بی بی کے نہیں بیبی کے پیروکار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ تقریر سے روک دینا زرداری جمہوریت کا نیا رنگ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا سندھ میں جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں ہوتی، زرداری خاندان کی آمریت نافذ ہے۔ پیپلز پارٹی کی بجٹ میں متعصبانہ پالیسی نظر آئی، کسی شہر کے لیے تعلیم سے متعلق اسکیم نہیں، سندھ حکومت نے نالوں کے لیے بھی کوئی فنڈز نہیں رکھے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان کنور نوید جمیل کی میڈیا بریفنگ۔ اپوزیشن نے بجٹ کے عمل میں کوئی دلچسپی نہیں لی، وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کی وضاحت، کہا وفاق نے فوری گیس فراہم نہ کی تو دوادم مس قلندر ہوگا، پانی کے بعد سندھ کی گیس پر ڈاکہ ڈالا، کئی صنعتوں کو تالے لگ گئے۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں دہشت گردوں کا ایف سی کے دستے پر حملہ، 5 جوان شہید، شہداء میں حوالدار ظفر علی خان، لانس نائک ہدایت اللہ، لانس نائک ناصر عباس شامل، لانس نائک بشیر احمد اور سپاہی نور اللہ بھی فائرنگ تبادلے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان، دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ لاہور دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، سیکیورٹی اداروں نے زیر حراست ڈیوڈ پال کا امیگریشن ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ملزم 1.5 ماہ قبل بحرین سے کراچی پہنچا تھا، 3 بار لاہور کا دورہ کیا، 27 دن مقیم رہا، مختلف افراد سے رابطوں کے شواہد مل گئے۔ میڈیکل کی طالبہ آسمہ رانی قتل کیس کے مرکزی مجرم مجاہد آفریدی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور نے 2 ملزموں شاہ زیب اور صادق کو بری کر دیا۔ جولائی میں کورونا کی چوتھی لہر نمودار ہو سکتی ہے، سربراہ این سی او سی اسد عمر نے خبردار کر دیا، قوم سے ویکسین لگوانے، ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل۔ کورونا سے مزید 44 مریض جاں بحق، 24 گھنٹے کے دوران 1052 نئے کیس رپورٹ، مثبت شرح 2.29% ریکارڈ۔ حکومت اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ رہنما آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بتایا حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے۔ توہین رسالت کیس میں مسیحی جوڑے کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری، عدالتیں جذبات میں آئے بغیر شہادتوں کو دیکھتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اردو ترجمہ کر کے آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا کرنے والی کمپنیوں سے ریکوری کی جائے، اوگرا کو برقرار رکھنا ہے یا تحلیل کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کو کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ کی دکان ختم ہو گئی، شکست ان کا مقدر ہے، اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی، آصف زرداری کو پنجاب میں کام کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، حکومتی ترجمان اپوزیشن کو جواب دیتے رہیں گے۔ دنیا بدل گئی، بدقسمتی سے اپوزیشن کی منفی روش نہ بدلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ملک کا مستقبل عمران خان جیسی شفاف دیانتدار قیادت سے وابستہ ہے۔ فردوس عاشقاوان نے کہا نواز شریف عدالت سے سرٹیفائیڈ بگوڑے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت عمران خان نے خود دی تھی، لیگی رہنما عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا حکومت تنقید کے بجائے پہلے یاسمین راشد اور فیصل سلطان سے استعفے لے۔ وزیر اعظم مافیا کے سرغنہ، نام جلد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو جائے گا۔